بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت اس وقت کئی چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف IMF کی شرائط، دوسری طرف عام آدمی کی بڑھتی ہوئی مشکلات۔ ایسے میں آنے والے مالی سال 2025-26 کا بجٹ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کرنے جا رہی ہے، جبکہ صنعتی شعبے، تاجر برادری اور توانائی کے شعبے کے لیے بھی مخصوص تجاویز زیر غور ہیں۔ کیا یہ بجٹ صرف IMF کو خوش کرنے کے لیے ہوگا یا واقعی عوامی ریلیف اور معاشی استحکام کی کوئی جھلک اس میں نظر آئے گی؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس وقت اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت بلند خان جنیجو صاحب۔ ان سے سوال کر لیتے ہیں کہ السلام علیکم بلند صاحب، بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی جو تجاویز دی جا رہی ہیں، کیا موجودہ مہنگائی کے مقابلے میں وہ کافی ہے یا مزید اس میں بہتری لائی جا رہی ہے؟ اور دیگر شعبوں میں کن میں آپ لوگ پالیسی بنانے جا رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے کہ ان چیزوں میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے یہی چاہتی ہے کہ جو ہمارے ملازمین ہیں یا سندھ کے جو عوام ہیں ان کو جو ہے ان کی جو ہے زندگی آسان کی جائے، اور ظاہر سی بات ہے جتنے بھی ان کے امپلائیز ہوتے ہیں ہمیشہ ہر بجٹ میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، خاص کر کے جو ہمارے پاس پچھلے کچھ سالوں میں انفلیشن کی شرح رہی ہے۔ اب حالانکہ وہ کافی حد تک کنٹرول ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی جو ان کی سیلریز ہیں وہ اس مارک پر اب تک نہیں آئی ہے جہاں پر ہونی چاہیے۔ اسی لیے 15 سے 25% کے بیچ میں کہیں تک اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ کافی اچھا اضافہ ہے، اور اس میں جو ہے کافی جو ہمارے سندھ امپلائیز ہیں سندھ گورنمنٹ کے وہ کافی مطمئن ہوں گے۔ باقی ظاہر سی بات ہے باقی بہت ساری چیزوں میں پالیسیز بن رہی ہیں۔ ابھی جو ہے آج شرجیل میمن صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ الیکٹرک بسز کو ہم جو ہے سندھ کے دیگر شہروں میں بھی، کراچی کے ساتھ ساتھ پہلے ہم نے کراچی میں شروع کیا، اب ہم باقی دیگر شہروں میں بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انرجی کا بہت بڑا پالیسی بنی تھی لاسٹ ایئر، جو آگے جا کے ابھی اس میں اور بھی فنڈ رکھے جائیں گے اور اس کو زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے گا، جس میں سولر جو ہے وہ سندھ کے عام آدمی کو ملنا شروع ہوئیں گے، فراہم ہونا شروع ہوئیں گے، جس کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بجلی کا مسئلہ ہے، وہ اس کو کافی اونچی سے ریلیف ملے گا۔ تو ایسے بہت سارے جو پروگرامز ہیں جن میں غریب عوام کا بھلا ہو رہا ہے اور آگے بھی ہونے جا رہا ہے، اس پر بنیاد پر، اور ہمارا جو منشور تھا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے منشور دیا تھا الیکشنز کے دوران، اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس سال کا بھی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اچھا بلند صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ کس طریقے سے چیزیں مزید بہتر ہوں گی، کیونکہ اس وقت تاجر برادری کی اگر ہم بات کریں وہ ناخوش ہے اس وقت، کیونکہ ٹیکسز کی شرح میں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، IMF کا بھی دباؤ ہے۔ اس کو کیسے اوور کم کریں گے؟ وفاق میں جو بجٹ آئے گا اس کے بعد ظاہر سی بات ہے صوبے میں جو بجٹ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد IMF کی بھی شرائط ہیں، اس کو کیسے آپ لوگ مینیج کریں گے تمام چیزوں کو؟ دیکھیں، ہمارے جو تاجر بھائی ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بہت ویلیو کرتی ہے اور ان کی بہت اہمیت ہے اس پورے صوبے کو نہیں، اس پورے ملک کو چلانے میں۔ کراچی کے جو ہمارے تاجر دوست ہیں یا سندھ کے جو تاجر دوست ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ چیز تب بھی واضح ہوئی تھی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو اپنے پاس انوائٹ کیا، ان سے جو ہے گفتگو کی، اور ان کو اپنا پارٹنر بننے کے لیے بھی، سندھ حکومت کا پارٹنر بننے کے لیے بھی ان کو انوائٹ کیا گیا۔ میں ذرا آپ کے ایگزیکٹ سوال پر بھی آؤں گا، پر میں ذرا یہ ڈیٹیل تھوڑی آپ کو بتا دوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سندھ حکومت بہت سارے اچھے پروگرامز کر رہی ہے، انیشیٹوز لے رہی ہے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دی اکانومسٹ نے رینک کیا ہے 6th ان دا ورلڈ، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سندھ حکومت میں بہت سارے پروگرامز، جیسے کہ سندھ اینگرو مائننگ کمپنی جو تھر میں بنی ہے، جو دنیا کا سب سے سستا، پاکستان کا سب سے سستی بجلی بنا رہی ہے اس وقت، اس کو انیشیٹ کیا تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ود اینگرو۔ اس کے بعد پھر نوری آباد انرجی
انہوں نے واپس ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو انیشیٹ کیا. اس کے بعد بہت سارے آپ کے جو کمیونیکیشن کے پروجیکٹس ہیں، ڈیول کیریج ویز ہیں جو آپ کے سٹیز کو کنیکٹ کرتے ہیں، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیے. اس کے بعد آپ کے برجز جو انڈس کے اوپر سے جاتے ہیں، جو حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے، پر کیونکہ وہ سندھ کے لوگوں کی آسانی فراہم کرنا چاہتے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ سے وہ پیسے نہیں آ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے سندھ نے اپنے اس انیشیٹو کو آگے کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جو ہے وہ کمیونیکیشن کو بہتر بنایا ہے. ایسے ہی بہت سارے دوسرے پروگرامز ہیں جو اس کے تھرو ہو رہے ہیں، اور اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اکانومسٹ دیتا ہے کہ یہ اس کو رینک کرتا ہے 6 پوری دنیا میں کہ ایسا گورنمنٹ کا انیشیٹو کوئی اور نہیں ہے. اس کی بنیاد پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ تاجروں سے میٹنگ کی تھی اور تاجر بھائیوں کو اور سارے بزنس مین جو ہمارے کمیونٹی ہے ان سب کو انوائٹ کیا کہ آپ جو حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ انیشیٹوز لانچ کریں. حکومت سی ایم صاحب صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے. ان میں سے کچھ تاجروں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ پنجاب کی جو سی ایم ہیں انہوں نے وہ بہتر کام کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دے دیا جائے. وہ تو دیکھیں ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس میں ایک ایسی اگر مچھلی بول دے تو اس میں نیوز تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کی ہی بناتے ہیں اور اس کی ہائی لائٹ بھی ہوتی ہے، لیکن باقی جو سب لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت سراہا، سی ایم صاحب کی پرفارمنس کو بھی بہت سراہا، اور سی ایم صاحب جس طریقے سے پچھلے 8-10 سالوں سے اس صوبے کو میں کام کر رہے ہیں اس کو بھی بہت سراہا. اور اس وقت جو ہے اس پروگرام میں بلاول صاحب نے ان سب کو انوائٹ کیا کہ آپ سندھ حکومت کا حصہ بنیں، سندھ حکومت کے ساتھ کام کریں. کبھی بھی اس طریقے سے تاجر برادری کو بلا کے بیٹھک اور نشست لگائی ہو ایسے ہم نے کبھی ماضی میں نہیں دیکھا. یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ وجوہات تو نہیں کہ پچھلے یہی تاجر برادری کسی بااثر شخصیات سے پہلے بل کے آئی تھیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ نشست لگانا جو ہے وہ بہتر سمجھا اور ان کو منانے کی کوشش کی. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات تھی، بلکہ سندھ حکومت کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس پر بہت سارے کاروباری لوگ، بزنس برادری جو ہے وہ اس سارے معاملے پر بہت اچھی طریقے سے فٹ ان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہی پلیٹ فارم جو ہے وہ بلاول صاحب خود ان کو پیش کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے پہلے بات کی ٹیکسز کی، تو ایسی بات ہے ٹیکسز کا ایشو بالکل ہے. ٹیکسز جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں جو ہمیں میٹ کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی جو ہے بڑی مشکل فیز سے نکل کے اور ایک پازیٹیو ٹرینڈ، پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اس وقت ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ $400 بلین کراس کر گئی ہے، which makes us in the top 40 economies in the world. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اکنامک سچویشن بہتری کی طرف جا رہی ہے ماضی کے معاملات سے نکل کر. ابھی اس میں جو ہے ایک ٹریجیکٹری ہمیں فالو کرنی ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہمیں فالو کرنی پڑیں گی. اس میں جو ٹیکسز ہیں ظاہر سی بات ہے وہ پچھلی بار سے کچھ جگہوں پہ بڑھیں گے، کچھ جگہوں پہ کم ہوئیں گے. کچھ جگہوں پہ کچھ ہو سکتا ہے ہماری بزنس کمیونٹی کچھ جگہوں پہ خوش ہو اور کچھ جگہوں پہ مایوس بھی ہوئے گی، لیکن یہ ایک پروسیس ہے. ابھی بجٹ جب آئے گا تو اس پر ظاہر سی بات ہے ڈیبیٹس ہوئیں گی، معاملات جو ہے آگے پیچھے بالکل ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہتر ہوئے گا اور انشاءاللہ بزنس کمیونٹی بھی کے بھی فیور میں آئے گا. کیونکہ آپ اس وقت ترجمان سندھ حکومت ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں بلند صاحب. جو سینیریو ہے یہی تاجر برادری، اس میں سے آباد کے بھی کچھ لوگ شامل تھے. ظاہر سی بات ہے اوورآل معیشت کو یہی بزنس کمیونٹی چلاتی ہے، اور اب سے کچھ دیر کے بعد آباد کے بھی ریپرزینٹیٹیو ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم سوال کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو یہ فرما دیجیے گا جو انہوں نے قبضہ مافیا کی بات کی اور انہوں نے پوائنٹیشن کری کسی اسپیسیفک پرسنس کی جن کے تانے بانے پیپلز پارٹی سے ملتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی، اور آرمی چیف صاحب جو کہ اس وقت موجودہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں آصف منیر صاحب، ان سے بھی شکایت درج کروائی. تو وہ چیز کہاں تک پہنچی اس وقت؟ وہ ان کا پروسیس نظر نہیں آ رہا، مزید اس میں پیش رفت نظر نہیں آ رہی. جی، کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور کراچی میں ہمیشہ سے یہ معاملات رہے ہیں، اور ان معاملات کو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان سارے ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے اور پرائیورٹی دے رہی ہے جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کو کوئی بھی مشکلات نہیں ہو. یہی سندھ حکومت کا مقصد ہے اور یہی سندھ حکومت کی کوشش ہے کہ ایسے جو بھی معاملات ہیں ان کو جلد و جلد ایڈریس کیا جائے اور ان کی جو بھی ریزولوشنز ہیں وہ دور کی جائیں، تاکہ وہ آرام سے اپنا کاروبار
کر سکتے. اچھا, کس طریقے سے چیزیں اس میں مزید پیش رفت آ رہی ہے؟ جس کی نشاندہی کی تھی ان میں کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی, جو قبضہ گروپ اس وقت کام کر رہا ہے, کس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی سر؟ جی بالکل, سی ایم صاحب نے آئی جی صاحب کو آرڈرز دے دیے تھے کہ آپ جو ہے جلد و جلد اس پر کارروائی کریں, اس پر انویسٹیگیشن کریں, اور جو بھی ایسی ہمیں کمپلینز آئیں گی اس پر ہم بالکل لائے عمل لیں گے. اس پر کمیٹیز بھی بنائی تھی سی ایم صاحب نے, جیسے ان کو یہ معاملات بتائے گئے تھے, اور اس پر وہ سیکیورٹی کی کمیٹیز بھی بنی ہیں جس پر آئی جی صاحب خود ہیں, اور ان معاملات کو اس کمیٹیز کے تھرو دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت مرزا اختیار بیگ صاحب نے, جو کہ ایم این اے پی ہیں اور بزنس کمیونٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور سوال بھی کر لیتے ہیں مرزا صاحب سے. مرزا صاحب فرما دیجئے گا کہ بجٹ آ رہا ہے, بجٹ کا اس وقت ہر جگہ اس وقت بجٹ کی جو ہے وہ آوازیں سننے میں آ رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں, فرینڈلی بجٹ ہوگا, آئی ایم ایف کا دباؤ اس میں شامل ہوگا, عوامی ریلیف اس میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا, اور تاجر برادری کو کتنا ریلیف ملنے جا رہا ہے, اسی سے قرضہ اتر سکتا ہے ہمارا؟ جی, ہم اسلام آباد آئے ہوئے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز کی فائنینس, کامرس سب میٹنگیں ہو رہی ہیں, اور بجٹ 10 تاریخ کو پیش کیا جائے گا. اس سے پہلے کچھ امینڈمنٹس تھیں جو لائی گئی ہیں ٹیکس لاز میں, جس پہ بزنس کمیٹی کو شدید ریزرویشن تھی. اس بار بجٹ میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آئی ایم ایف سے جو ہم نے یہ دوسری قسط ملے گی ہم کو, بورڈ نے اپروو کر دی ہے 1.1 بلین کی ایکسٹینڈیڈ لون اور 1.3 بلین کا کلائمیٹ فائنینسنگ. اس کے عوض آئی ایم ایف نے بہت ساری شرائط بجٹ میں رکھوائیں گے جو حکومت نے ایگری کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک یہ تھا کہ جو انڈسٹریز میں کیپٹو پاور ہے, یعنی جو گیس سے چلتے ہیں جنریٹر, وہ بند کیے جائیں اور اس کو پاور پہ شفٹ کیا جائے, بجلی پہ. اور اس کے لیے جو اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایک تو گیس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں, وہ 20 تک بڑھا دیں گے 5% کر کے, اور دوسرے وہ ڈسکنیکٹ کر دیں گے گیس کے کنیکشن. تو یہ ایک بہت بڑا بم ہے جو بزنس کمیونٹی کے سر پہ پھٹنے والا ہے. اب بزنس کمیونٹی کی ہم نے نمائندگی میں, نوید قمر صاحب نے اور چیف منسٹر نے کی تھی. 3 منسٹر کراچی آئے تھے, پیٹرولیم کے, پاور کے اور فائنینس کے, اورنگزیب صاحب. تو ہم نے انہیں کہا کہ ممکن نہیں ہے اور اس سے صنعتیں تباہ برباد ہو جائیں گی, بند ہو جائیں گی. پھر اربوں روپے کے جو ان کے پاور ہاؤسز جو انہوں نے گیس پہ بنائے ہوئے ہیں, انہیں بند کر کے کیا کریں گے؟ آپ پھینکیں گے یا اسکریپ کے دام اس کو تول کے بیچیں گے؟ تو کوئی جواب نہیں تھا. دوسری چیز جو ہے امینڈمنٹ میں وہ سیکٹرز ہیں جو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, جس میں انہوں نے ایگریکلچر کو, ریٹیلرز کو اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یہ ٹیکس نیٹ میں اس کو لا رہے ہیں. ڈیفینس بجٹ کا انشاءاللہ اس بار جو ہمارے فوج نے کارنامہ دکھایا ہے, اس وقت ہمارا بجٹ ڈیفینس کا انڈیا کے بجٹ سے, انڈیا کا بجٹ ہم سے 10 گنا زیادہ ہے, 9 سے 10 گنا. تو اتنا بڑا فرق جو ہے ہمیں ہماری منیمم لیول آف ڈیٹرنس جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے, اور ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ بڑھایا جائے. تجویز کیا جا رہا ہے 2500 ارب روپے کی جو رقم ہے ڈیفینس بجٹ میں بڑھا کے اس کو رکھی جائے گی. اس کے بعد ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ سیلری کلاس لوگوں کی, جس میں آپ اور میں بھی آتے ہیں, ٹیکس پچھلے سال بہت بڑھا دیے تھے, سلیب بہت انہوں نے کم اماؤنٹ کے رکھے تھے, اور اس سے سیلری کلاس میں بہت فرق پڑا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کئی سارے پائلٹ جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے پاکستان کہ جی ہماری آدھی تنخواہ کٹ جاتی ہے. تو اس میں اس بار بہتری لا رہے ہیں, سلیب بھی بہتر بنا رہے ہیں اور ٹیکس بھی کم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 15% تک لے کے جانا ہے. ابھی 10% پر آیا ہے, لیکن یہ 3 سے 4 سال کے مرحلوں میں 1.5% کر کے اس کو آئی ایم ایف نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے اس کو کرنا ہے. اس کے بعد
FBR को ये कहते हैं कि आप 2 टुकड़ों में बांट दें, एक पॉलिसी मेकिंग और एक टैक्स कलेक्शन। अभी जो FBR है वही पॉलिसियां बनाता है और वही उसके जो टैक्स कलेक्टर्स हैं टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये दुनिया में नहीं होता, ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये भी IMF से डिस्कस करा है हम लोगों ने और इस पर देखें किस तरह से अमल होता है। फिर FBR के जो कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चीफ कमिश्नर्स हैं, उनकी जो इंक्रीमेंट बोनसेस हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पे हों। ये सबसे पहले FBR में ये चीज नाफिज कर दी गई है। FBR के चेयरमैन आए थे, हमारी स्टैंडिंग कमेटी को प्रेजेंटेशन देके गए। अब ये इसको बाकी गवर्नमेंट मुलाजमीन पर भी लेकर आ रहे हैं और ये अच्छी चीज है। खैर मकदूम करते हैं जो लोग अच्छी कारकर्दगी करते हैं, अच्छी रिकवरी करते हैं, अच्छी वसूली करते हैं, उन्हें ज्यादा मिलना चाहिए, चाहे वो इनाम की शक्ल में हो या बोनस की शक्ल में हो, इंक्रीमेंट की शक्ल में हो। पर मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि नई जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, लोग बाहर जा रहे हैं, उसको रोकना है हमने। फिर किस तरीके से रोकेंगे मिर्जा साहब जो लोग बाहर जा रहे हैं? और जाहिर सी बात है बाहर जा रहे हैं और बाहर से पैसे भी नहीं आ रहे, रेमिटेंस की सूरत में ओवरसीज पाकिस्तानी जो भिजवाते थे वो भी अब नहीं आ रहे हैं, वो भी उसकी शरह में कमी हो गई है। तो इस बार हाईएस्ट आई है और 36-37 अरब रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर 38 अरब रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि बैंकिंग चैनल से अब पैसे लाए हैं और सिस्टम आसान बना दिया गया है, उस पर इंसेंटिव्स भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी ने हक अदा कर दिया है कि वो $4 बिलियन एक महीने आए हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है। और ये वो पाकिस्तानी हैं जिनको एक कप चाय भी हम नहीं पिलाते और उन्होंने इस मुल्क के लिए इंशाअल्लाह 37 अरब 36 अरब 38 अरब की रेंज में रेमिटेंसेस वो यहाँ पे हमको भेज रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों के जो ताजिर हैं वो दोहरे टैक्स निज़ाम की शिकायत कर रहे हैं, क्या ये बजट इसके मसले का कोई जो है वो हल सामने आएगा इनका? जो जी हमने बजट रिफॉर्म्स भी दिए हैं और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है फाटा वगैरह के उसके लिए भी रिफॉर्म तजवीज करी है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम एक चीज होती है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में बहुत सारे नए आइटम इंट्रोड्यूस कराए गए जिनको आप इंपोर्ट कर लें, मैन्युफैक्चरिंग कर लें, फिर एक्सपोर्ट कर दें तो वो ड्यूटी के बगैर आप मंगा सकते हैं। ये एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम EFS जिसको कहते हैं, उस पर बहुत काम हुआ है और उसमें हमने बहुत सारे नए आइटम भी शामिल करे हैं और बहुत सारी चीजें जो स्मगल हो रही थी जिसमें स्क्रैप था, स्क्रैप में कॉपर और ब्रास निकलता था, वो अलग ये लोग बेच देते थे, उनको हमने अलग कराया और उस पर सेल टैक्स लगाया गया है। और मिर्जा साहब बिजली के शोबे की आपने बताया पेट्रोलियम पावर दीगर शोबे में, मगर बिजली के शोबे में सब्सिडी कम की जा रही है, क्या इसका मतलब ये है कि आम जो आवाम है उसको मजीद खत्म हो जाएगी? महंगी बिजली का सामना करना पड़ रहा है? गैस की कीमतों में जो घरेलू सार्फिन को अभी भी कम कीमत पे गैस दे रहा है जो हम घर पे जला देते हैं, तो वो इंडस्ट्री पे डाली हुई है जी। सब्सिडी अब दे नहीं सकती हुकूमत, IMF ने हाथ काट दिए हैं। अब अगर अब एक सेक्टर को दे रहे हैं तो दूसरे सेक्टर पे इसका बोझ डालें, आपसी में खेलना है आपने। लेकिन ये फेल मॉडल है, इस दुनिया में ये मॉडल क्रॉस सब्सिडी इसको कहते हैं, फेल हो गया है क्योंकि आप एक सेक्टर को कंफर्ट दे रहे हैं, मराद दे रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ अनदर सेक्टर जो पिस रहा है, जो गैर मुकाबलती बन रहा है, अनकम्पिटिटिव। तो ये चीजें हैं जिनको इस बजट में एड्रेस किया जाएगा। और क्रॉस सब्सिडी वैसे भी अब दुनिया में कहीं पे नहीं है कि आप एक सेक्टर से निकालें दूसरे सेक्टर में झोंक दें उसको। वो सेक्टर जिससे आप डाल रहे हैं जिस पे
जो सनत है हमारे यहाँ वो और बर्डन होता रहेगा और गैर मुकाबलती होता रहेगा। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है अवैस थानवी साहब ने, साउदर्न रीजन आबाद से ताल्लुक़ है, उनको वेलकम करते हैं और सवाल कर लेते हैं अवैस साहब से। अवैस साहब फरमा दिएगा, रियल इस्टेट सेक्टर के लिए जो तजावीज़ दी गई हैं लाइक जिसे जो है वो सेक्शंस के ख़ात्मे, 5 सेक्शन के ख़ात्मे, और इससे रिलेटेड क्या लग रहा है रियल इस्टेट जो सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें कोई बेहतरी आ रही है, क्या मामला है, या उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं? जी मुझे इजाज़त है क्या? जी सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा मिर्जा साहब। अवैस थानवी साहब से सवाल करूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ सर। जी अवैस साहब। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम शाहरुख साहब, मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब आपका फॉर हैविंग मी। जो आपने सवाल किया है, बिल्कुल देखें, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल आपके सामने है। पिछले तकरीबन 2.5 से 3 साल से कंस्ट्रक्शन एक बहरान का शिकार हुआ है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी प्रोडक्शन तकरीबन 30% से भी नीचे आ चुकी है, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इकॉनमी में रोल प्ले करना चाहिए था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से वो रोल प्ले नहीं कर पा रहा। जहाँ तक टैक्सेस के हवाले से बात है, अभी हमारी मिर्जा साहब भी उस मीटिंग का पार्ट होते हैं, जो आबाद एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन हसन बख्शी साहब भी उस कायमा कमेटी में हैं, और एज MNA मिर्जा साहब भी उसमें होते हैं, और उसमें ये काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं FDR में, और यही कहा गया है कि टैक्सेस को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अभी सिलसिला यह है कि हमारी इंडस्ट्री चल नहीं रही और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर टैक्सेस लागू किए जाते हैं। अगर मैं फाइलर की बात करूं तो फाइलर तकरीबन 15 से 18%, 17% टैक्स दे रहा होता है, और नॉन फाइलर तकरीबन इसका डबल यानी 35-37% के करीब टैक्स दे रहा होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए हमने कुछ तजावीज़ पेश की थी। एक तो खास तौर पे हमने ये कहा था कि 7F का जो कानून है, जो टैक्स में, हमने इनको कहा था इसको पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखें, हमारे पास 100D आया, लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ, और टैक्स नेट में भी एक अपना अहम रोल प्ले किया 100D के आने के बाद। मगर उसके बाद फिर 236K आता है, 236C आता है, 7F आता है, 5C आता है। मतलब ये सारी चीज़ें आने के बाद जो है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही थी वो एकदम रुकावट का शिकार बन गई। फिर गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से हम बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स भी एक ज़ाहिर है, आपको मालूम है, काफ़ी लगा था और मज़ीद बढ़ाने की तरफ जाया जा रहा है। तो हमने चंद तजावीज़ पेश की हैं, और FDR को भी हमने ये कहा है कि आप 7F का जो कानून है उसको पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कर दें और एक रीजनेबल परसेंटेज कर दें, जिसकी वजह से बाकी फिर जो 236C है उसको आपको ख़त्म करना चाहिए। अब ये मुसव्वदा हमने तैयार करके, जो एसोसिएशन है हमारी आबाद के नाम से, हमने उसमें मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद मुत्तफ़िक़ा राय जो फैसला किया गया वो हमने आगे भेज दिया है। अब सिलसिला यह है कि हम बहुत सारी चीज़ें भेज देते हैं FBR को, FBR की कायमा कमेटी से वो चीज़ चली जाती है शहबाज शरीफ साहब के पास, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास, वहाँ से जाकर फिर आगे IMF की जो कमेटी बनी हुई है उसमें जाकर फिर चीज़ों को फाइनलाइज किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी समझ में आती हैं, FBR के चेयरमैन को भी समझ में आती हैं, मगर IMF की कमेटी, हमेशा प्रेशर है IMF का, IMF की कमेटी में जाकर वो चीज़ें रोक जाती हैं, जिसकी वजह से हमें मसाइल का शिकार होता है। ठीक है मिर्जा साहब, मैं आपके पास आऊँगा। जैसे कि बताया, जैसे कि अवैस साहब ने, कि उन्होंने बहुत सारे जो अपने खदशात हैं वो पेश किए, और जो चीज़ें हैं वो पेश की गई वज़ीर आज़म साहब को, और अब IMF के पास हैं। तो आप क्या समझते हैं जो उनके खदशात हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर की या रियल एस्टेट सेक्टर की, तो उनके खदशात हैं वो किस तरीके से एज आ हुकूमत दूर कर सकेगी या कर पाएगी इसको? अवैस थानवी साहब ने जो बातें बतलाई सब मेरे इल्म में है।
میں جب فائنینس اینڈ ریونیو کمیٹی کی قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی جس کا میں حصہ ہوں، تو کچھ امینڈمنٹ لا رہے تھے انکم ٹیکس لاز میں، جس میں یہ تھا کہ آپ پراپرٹی اس وقت تک نہیں خرید سکتے جب تک آپ کے پاس ڈکلیئرڈ ویلتھ نہ ہو، اور پچھلے سال کے ریٹرنز کو بیس بنایا جائے گا، اس کا 130% آپ پراپرٹی لے سکتے ہیں۔ تو میں نے خود شعور مچایا کہ بھائی 1 سال پہلے کے ریٹرن آپ شارٹ پڑتا ہے، لوگ گفٹ لے لیتے ہیں، لون لے لیتے ہیں، فیملی سے گاڑی بھیج دیتے ہیں، تو یہ آپ 1 سال پہلے کیوں باندھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری دوسری چیزیں ابھی امینڈمنٹ آئی ہے جس میں ایف بی آر نے جو اپیل کا ٹائم ہے اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے، 30 دن پلس 7 دن، جیسی ججمنٹ آئے گی ہائی کورٹ کے دوسرے دن اگر آپ کے خلاف ہے تو پیسہ ایف بی آر نکال لے گا، اپیل میں آپ جائیں یا نہ جائیں۔ تو ایسی سب چیزیں میں نے پوسٹ کی ہیں۔ ان کے چیئرمین حسن بخشی کو اور عارف حبیب کو میں نے اسلام آباد بلایا، کمیٹیز کی میٹنگ میں ان کی پریزنٹیشن کرائی اور سب کمیٹی بنی، اس کو میں دیکھ رہا تھا، اس میں میں نے ان کی پوری ایف بی آر کے چیئرمین سے اور فائنینس منسٹر وغیرہ سے کرائی۔ ہم نے وہ روک دیا، ہم نے وہ امینڈمنٹ ہوتے تو بہت ہارش امینڈمنٹ ہوتے۔ حسن بخشی آپ کو بتلائیں گے کہ کتنا آؤٹ آف دا وے جا کے میں نے اس کو پٹ مائی فیٹس ڈاؤن کہ یہ نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ بڑے ہارش قوانین ہیں، یہ چوک آپ کر رہے ہیں ان کو، ان کے آپریشن کو۔ تو ہم بزنس کمیٹی سے تعلق ہے، فیڈریشن پہ کی نمائندگی کرتے ہیں، اب ایم این اے ہیں، تو یہ سب دوست ہیں ہمارے ڈیفینس کلفٹن کے، ان کے پروجیکٹ ہیں تو ہمیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو پرائم منسٹر کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ نے جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ کرا ہے سائن، اس میں حکومت کی بنیاد پر آپ ایگری کر چکے ہیں ان سے، اور آپ بجٹ سے پہلے ان کو قانون سازی یا قانون کی شکل میں لانا ہے۔ تو ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں، ملک کا بھی دیکھنا ہے، بجٹ بھی ڈیفنس کا شاید بڑھے گا، ملک کا بھی دیکھنا ہے۔ مرزا صاحب یہ فرما دیجیے گا، کیونکہ کنسٹرکشن اگر سیکٹر کی بات کریں، ریل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کریں تو ایک وسیع جو ہے وہ یہ سیکٹر ہے، 70 سے زائد جو بیسیکلی ایفلیٹڈ ہیں اس سیکٹر سے، تمام جو ہے وہ افراد اور مختلف کاروبار اس سے جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور ایفلیٹڈ ہیں۔ کس طریقے سے، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر نواز شریف کی حکومت میں اس سیکٹر کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اتنا اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ ہے حکومت کے، بیوروکریسی کے، کہ جو بلیک منی ہے لوگوں کے پاس، اس کو پارک کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ پارک کریں۔ آپ پلاٹ لیتے ہیں، آدھی قیمت وائٹ آدھی بلیک ہوتی ہے، تو آدھے پیسے جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کے پاس بلیک آ جاتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں میں نے انہیں یہی بتلایا کہ دیکھیں، یہ آپ جو بار بار ذہن میں ہے کہ جی یہ بلیک منی پارک کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے، اس سوچ کو بدلیں آپ۔ اور یہی وجہ ہے کہ دبئی پیسے جا رہے ہیں، 4% دے کے آپ پراپرٹی آپ کی ہو جاتی ہے، نہ وہاں پہ ہماری طرح 19-20% ٹیکسز ہیں، اور نہ یہ کہ اس کے لیے ویلتھ اور وہ ڈکلریشن اور پچھلے ریٹرن وغیرہ۔ تو ہم نے کافی اس پہ آرگومنٹس کرے، اور مجھے یاد ہے حسن بخشی اور عارف حبیب کی میں نے 3-4 میٹنگ کی ہیں، زوم پہ بھی وہ میٹنگ میں آئے ہمارے ساتھ، اور ان کے چیئرمین ہیں حسن بخشی، آ کے ان کو بتاتے ہیں، بریف کرتے ہیں اور وہ مانتے ہیں۔ پھر بلاول صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کرائی تھی بزنس کمیٹی کی میں نے یہاں کراچی میں بلاول ہاؤس پہ، وہاں پہ بھی یہی سب باتیں بتائی گئی۔ کنسٹرکشن والوں نے خاص طور سے اپنی یہ مشکلات بتلائیں جس کی وجہ سے ان کا سیکٹر جو ہے اسٹیگننٹ ہو گیا ہے، جمود کا شکار ہے۔ تو
कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं सर। ये मैं जो हालात ब्लैक हैं- मनी वाला सवाल अवैस थानवी साहब से कर लूं। अवैस थानवी साहब फरमाइएगा, जैसे कि मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का ये फोकस इस वजह से नहीं होता कि सारा पैसा मुल्क से जो है वो बाहर जाता है इस सेक्टर के जो है वो टूवर्ड्स, अगर इस सेक्टर की बात करें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर की, तो ये वाकई ऐसा है, बाहर जाता है पैसा, आप लोग जो है ना वो मुल्क में नहीं लगाते पैसा, बाहर भेजते हैं? नहीं, मिर्जा साहब ने ये नहीं फरमाया गालिबन, मिर्जा साहब कुछ और फरमा रहे थे। मैंने ये नहीं मिर्जा- कहा, ये मैंने जरा सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मुल्क में आप कवानीन सख्त बना रहे हैं, एतबार नहीं कर रहे हैं लोगों पे, और पिछले साल के रिटर्न की डिक्लेयर्ड वेल्थ के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कराएंगे, और दूसरी अकाउंट फ्रीज करने का हक आप देंगे बिहार को अपील का वेट किए बगैर, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट जो मुल्क में होने वाला है ये बाहर जाएगा, वहाँ उनको मजीद बिल्कुल ऐसा ही है, सहूलतें बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। आसानियां हैं। ये हम मिर्जा यहाँ साहब का पे कहना इसलिए यह करते है हैं। कि जी अवैस साहब जी। मिर्जा साहब हम- का कहना यह है कि अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अलाउ नहीं करेंगे मुल्क में और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं दिया जाएगा, तो बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है, खासतौर पे इस सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, तो 2 घंटे की मसाफत के ऊपर फ्लाइट लेकर जाते हैं। दुबई के कानून मुख्तलिफ हैं, वहां पे 4% टैक्स के ऊपर काम किया जा रहा काम कर है, लेते हैं। यहाँ हम 30-30, 20-20%। तो लोगों के लिए आसान है, यहाँ से अगर आप बिजनेस नहीं बिल्कुल। करने देंगे तो यहाँ से पैसा ले जाकर दुबई में काम करना ज्यादा आसान है बनस्बत अपने मुल्क में रहते हुए काम। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? हुकूमत क्यों नहीं चाहती? ऐसी बात है, हर कोई चाहता है, हुकूमत भी चाहती होगी अवैस साहब, तो ऐसे क्यों होता है कि वो इतना फोकस नहीं करती कंस्ट्रक्शन फील्ड के लोगों के ऊपर? सॉरी, कम अगेन। मैं ये कह रहा हूँ हसन बख्शी आरिफ के सामने ये सब बातें जो आप कह रहे हैं, कंपैरिजन चेयरमैन बिहार और फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने दिया है और बतलाया है कि ये गलत तासुर है कि ब्लैक मनी वहाँ पार्क की जाती है। सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन वहाँ पे होता है, 30-40 मुख्तलिफ सेक्टर जो हैं वो मुंसलिक हैं इसके साथ, और ये वो लोग हैं जो अपने यहाँ जॉब क्रिएट कर रहे हैं। हमारे बिल्कुल ऐसा ही है, ना इतने नहीं ना है, सिर्फ जॉब क्रिएट करते हैं, ना सिर्फ जॉब क्रिएट करते हैं, अपने पैसों से प्लॉट लेते हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, पब्लिक के पैसों से प्रोजेक्ट बनता है। हसन बख्शी साहब ने कई दफा अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि जमीन खरीदने वाला भी पाकिस्तानी, बिल्डिंग बनाने वाला भी पाकिस्तानी, बिल्डिंग को खरीदने वाला भी पाकिस्तानी, जो अपार्टमेंट हमारे पास खरीदते हैं। मतलब आपका जो पैसा है, अगर यहाँ आप काम करने देंगे तो वो पैसा पाकिस्तान के ही अंदर रहेगा, पाकिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं, बहुत बड़ी तादाद में आज से तकरीबन 2.5 साल पहले तक पैसे भेजते थे और इन्वेस्टमेंट करते थे। अगर इस वक्त मैं ओवरसीज पाकिस्तानी या अपने किसी कस्टमर से बात करूं तो वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, कि वो कहता है मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने अपना पैसा सारा डाइवर्ट किया है दुबई में, उसके लिए आसानियां पैदा कर दी गई हैं, और दुबई में बहुत बड़ा चंक इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, वो अपना पैसा रियल एस्टेट में दुबई में काम करने में लगा रहे हैं। तो किस तरीके से जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? मैंने जैसे मिर्जा साहब से भी सवाल किया था, वैसा मैं आपसे भी कर लेता हूं कि जो लोग हैं अपना पैसा मुल्क में नहीं भेज रहे, जो गल्फ कंट्रीज़ में, तो जाहिर सी बात है अपना पैसा सेव करते थे एज आ इन्वेस्टमेंट की सूरत में, कहीं जगह ले ली, कहीं प्लॉट ले लिया, कहीं किसी जो है वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, मगर अब वो सिलसिला भी कम नज़र आ रहा है। किस तरीके से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? यही हम बात कह रहे हैं। मिर्जा साहब ने भी, मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी यही बात करी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को पाकिस्तान में काम करने के लिए आसान बनाया जाए, टैक्सेस की जो शरह है उसको कम किया जाए, जो आपने टैक्सेस ओवर लगाए हुए हैं उनको कम किया जाए। जैसे आपने पाकिस्तान में मेरे ख्याल से गालिबन आज से 10-12 साल पहले एक इंडस्ट्री को क्या इस वक्त अवैस साहब मैं आपकी बात काट रहा हूं माजरत, मगर ये फरमा दीजिएगा, एक चले टैक्सेस की सूरत में इजाफा लोगों को महंगा पड़ रहा है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके मालिकान हैं उनको महंगा पड़ रहा है सारी चीज़ें, मगर
کیا جو انٹرنیشنل جو مقیم لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کیا اپنی انویسٹمنٹ جب کرتے ہیں تو ان کو چیزیں اسی طرز پہ ملتی ہیں؟ ایک لوگ کے مائنڈ سیٹ میں یہ بھی جو ہے وہ خدشات ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس طریقے کی ہے، خاص طور پہ کراچی کی بات کریں تو ان کی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس پر اگر ہم چلے جائیں تو ہماری ڈیبیٹ بہت لمبی ہو جائے گی، اور یہ آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کا ٹرسٹ لیول ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ کم ہونے کی مین وجہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پروجیکٹس کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قبضے خالی کرانا ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور دوسرا میں ایک بات آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ باہر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پیسہ وہاں کماتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ پراپرٹی وہ سیکٹر ہے جہاں پہ ہمیشہ سے انویسٹمنٹ کر کے لوگ پیسہ کماتے ہیں، اپنا پیسہ بناتے ہیں، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو اور پاکستانی کنونشن کیا گیا تھا اسلام آباد میں، اور پورے دنیا سے پاکستانی جو ویل ٹو ڈو ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، لیڈرز ہیں، اپنا کے ڈاکٹر آئے تھے امریکہ کے، وہ یہاں پہ کوئی 1,500 کے قریب لوگ آئے تھے، میں دونوں دن موجود تھا، اور انہوں نے اس ملک سے کہیں پہ بھی ڈاؤٹ نہیں کیا۔ وہ 37 ارب ڈالر کے ریمیٹنسز بیچ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ وطن عزیز ہے، ہمیں جان سے پیارا ہے۔ تو بہت چیز پاکستانی ہر حال میں پہلی چوائس ان کی پاکستان ہے، لیکن یہاں پہ وہ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو ایشوز بالکل ہے۔ ہم نے پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا کہ جو قبضے ہو جاتے ہیں ان کو چھڑوانا فوراً، وہ بھی ایک میکینزم کرا گیا ہے، بہت جلد اس کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کا بہت چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے سر، ریپ اپ کرنا ہے اور پروگرام کو اینڈ کرنا ہے۔ اویس تھانوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں جو ہے وہ گیسٹ ہے اپنا تجزیہ، بہترین تجزیہ پیش کیا، جبکہ جمان سندھ حکومت بلند خان جنیجو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ یہ بجٹ ناظرین پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے اگر ایسے صرف اعداد و شمار کی مشق بنانے کے بجائے عملی ریلیف اور معاشی حکمت عملی کا حصہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ عام آدمی کی جیب جو ہے وہ چھوٹے تاجروں کی بقا، صنعت کاروں کی برآمدات اور قرضوں میں جکڑی معیشت کی، یہ سب ایک قانون جو ہے وہ توازن مانگتے ہیں جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا حکومت واقعی ایسے فیصلے لے پائے گی جو IMF کے اعتماد کے ساتھ ساتھ عوامی اعتماد بھی حاصل کر سکیں گے، یا یہ بجٹ صرف ماضی کی طرح جو ہے وہ وعدوں اور دعووں کی جو ہے وہ جھلکیاں بن کر رہ جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔